نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین کرام، سورۃ الرحمن میں پہلے رکوع کے اندر دلائل عقلیہ کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے. کل کے درس میں سورج، چاند، پودے، آسمان، ان کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندو، ان چیزوں میں غور کرو تو تم اس نتیجے پہ بڑی آسانی سے پہنچ جاؤ گے کہ برکتیں نازل کرنے والا بھی وہی ہے جس نے یہ سارا نظام کھڑا کیا ہے. 7ویں آیت کے پہلے حصے کی تشریح کل آپ نے سماعت فرمائی. والسماء رفعها، آسمان کو بلندیاں بخشنے والا اللہ ہے. اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے ووضع المیزان. اس میں اللہ نے ترازو کا ذکر کیا ہے. میزان ترازو کو کہتے ہیں، ماپنے کا آلہ، پیمائش کرنے کا آلہ. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ترازو سے پہلے آسمان کا ذکر ہے، ترازو کے بعد اگلے درس میں ہم پڑھیں گے والارض وضعها للانام، زمین کا ذکر. پہلے آسمان کا اور پھر زمین کا، درمیان میں اللہ نے ترازو کا ذکر فرمایا ہے. مفسرین کرام لکھتے ہیں بہت سارے احتمالات میں سے ایک احتمال یہ ہے کہ ووضع المیزان، میزان سے مراد ترازو نہیں ہے، میزان سے مراد نظام عدل ہے. اس میزان تو مراد ترکڑی نہیں، بلکہ اس تو مراد عدل و انصاف نہ نظام ہے. اللہ پاک آسمان اور زمین کے تذکرے کے درمیان ترازو کا ذکر کرتے ہیں، نظام عدل کا ذکر کرتے ہیں، مجھ اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آسمان اور زمین کا نظام جس طرح اللہ نے عدل سے قائم کر رکھا ہے، اس عدل کی برکت ہے کہ آج تک اس نظام میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہیں ہوا. اگر تم بھی اپنے کسی ملک، اپنے کسی علاقے، اپنے کسی ادارے کا اچھا انتظام قائم رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی نظام عدل کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہوگا. اگر یہ نظام عدل کا نظام مضبوط ہوا، اس کی بنیادیں پکی ہوئیں، تو پھر تمہارا یہ انتظام اور تمہارا یہ نظام اچھا رہے گا اور چلتا رہے گا. اگر نظام عدل میں خرابیاں آنا شروع ہو گئیں تو پھر تمہارے اس نظام کو گرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. تو خدا کا نظام، کل میں نے عرض کیا، سورج، چاند، ستارے شروع سے کام کر رہے ہیں، اب تک کر رہے ہیں. دیگر جتنی چیزیں میرے رب نے مقرر کی ہیں وہ 100% اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف میرے رب کے عدل و انصاف کا نظام ہے. تو جہاں بھی عدل و انصاف کا سکہ چلتا ہے وہاں دوام ہوتا ہے، وہاں ہمیشگی ہوتی ہے، وہاں حالات کی بہتری ہوتی ہے. اور جہاں عدل و انصاف کو روندا جاتا ہے پھر اس نظام کے گرنے کو دنیا کی کئی تاریخیں اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ نظام لمبے چلے بھی نہیں اور وہ جلد از جلد ختم ہو گئے. وہ اللہ فرماتے ہیں والسماء رفعها، آسمان کو اس نے بلند کیا، ووضع المیزان،
اور اس نے مقرر کیا ترازو کو. یہ بھی ہو سکتا ہے ترازو کا اپنا اصلی معنی مراد ہو کہ یہ میرے رب کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. اسی لیے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ قوم جو اس ترازو میں ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، شرک تو ان کا جرم تھا ہی، ساتھ ان کا بڑا جرم تھا کہ ان کے خود خریدنے کے لیے تول الگ تھے اور گاہکوں کو بیچنے کے لیے تول الگ تھے. اپنے بکرے سے تے لوگاں واسطے بکرے سے. حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بڑی محبت سے سمجھایا، بڑی محبت سے سمجھایا. قرآن مجید پارہ نمبر 12 میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اس رکوع کے اندر کہتے ہیں انہوں نے اپنی قوم سے کہا لا تنقصوا المکیال والمیزان، لا تنقصوا المکیال والمیزان، یہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، بلکہ اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کو ان کا حق کم دیتے ہو، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو. تو وہ قوم کہنے لگی یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب تو بڑا نمازی بنتا ہے، تیری نمازیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ تو ہمارے نظام میں مداخلت کرے. تجھے کیا حق حاصل ہے؟ مال ہمارا ہے، ہم جس طرح مرضی چاہیں اس طرح تول کے دیں. تو کون ہوتا ہے ہمارے خلاف باتیں کرنے والا اور ہمارے خلاف آواز بلند کرنے والا؟ تو قوم شعیب نے اللہ کے پیغمبر کی بات نہ مانی، نتیجتاً پوری قوم تباہ و برباد ہوئی. اب شاید کہیں کہ بھئی اس میں کیا تھا، 1 کلو سبزی کسی نے خریدی ہے، 100 گرام اگر دکاندار کم دے دے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی یہ 100 گرام اس گاہک کا حق ہے جس نے آپ کو پیسے پورے دیے ہیں، چیز پوری ملنا اس کا حق ہے. آپ اللہ کے بندے کا حق مار رہے ہیں اور اللہ کے بندے کا حق تو شہید سے بھی مار رہے ہیں. 100 گرام کی 50 گرام کی بات نہیں ہے، یہ بندے کے حق کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا بھئی جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. فوراً جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ الا الدین، بندوں کے حق کا استثناء کیجیے. آپ نے دوبارہ جنہوں نے سنا تھا انہیں مخاطب کر کے کہا سنو بھائی سنو، باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن بندوں کے جو حق ہوں گے وہ شہادت کے عظیم مرتبے سے بھی معاف نہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ نے ترازو مقرر کیا، نظام عدل مقرر کیا. اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم اس کے اندر نظام عدل میں یا اس ترازو میں زیادتی نہ کرو، سرکشی نہ کرو. واقیموا الوزن بالقسط، اور وزن کو، ترازو کو انصاف کے ساتھ قائم کرو. ولا تخسروا المیزان، اور لوگوں کو ان کا وزن گھٹا کے نہ دو. عام معاملات کے اندر اس ترازو کی، اس عدل کی، ان پیمانوں کے پورا ہونے کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک پوری قوم اس وجہ سے تباہ و برباد ہوئی. عام معاملات، خرید و فروخت کے معاملات، آسانی کے لیے کہہ دیں ٹماٹر پیازاں جناب تولنی کمی نہیں وجہ تو اللہ پاک کی قوم تباہ و برباد کر دیتا. تو جہاں قوموں کا اجتماعی نظام، قوموں کا معاشرتی نظام نظام عدل سے ٹکرا رہا ہو، وہ قوم کتنا عرصہ قائم رہ سکے گی اور وہ قوم کس طرح ترقی کر سکے گی؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کا نام لینے والے، صحابہ کا نام لینے والے، خلفائے راشدین کا نام لینے والے لوگ ہیں. ان کا نظام انصاف کیسا تھا اور ہمارا کیسا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول آپ نے نہیں سنا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ کے رکھ دیتا؟ اور یہ صرف میرے نبی زبان سے نہیں کہہ رہے، اللہ نہ کرے ایسا اگر ہوتا تو پھر دنیا دیکھتی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی اولادوں پر شرعی حدیں جاری کی ہیں، ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پر سزائیں جاری کی ہیں. ہمارے بڑے جن کا ہم نام لیتے ہیں
وہ اپنی اولاد تک کو نظام عدل پہ قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور ہمارے ہاں کسی افسر کا کوئی چپڑاسی بھی ہوتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو سارے قوانین سے اونچا سمجھتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں جو مرضی کروں، میں فلاں صاحب کے ماتحت ہوں، میں ان کا کام کرنے والا ہوں۔ اسے اپنی اس ماتحتی پہ، اسے اپنی چوکیداری پہ اتنا ناز ہے کہ وہ قانون کو اپنے لیے کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ تو ہم کس منہ سے اس نظام کی بات کرتے ہیں؟ ہم کس منہ سے ان مقدس ہستیوں کا نام لیتے ہیں؟ ہمارے لیے، ہمارے ملک میں غریب کے لیے قانون الگ ہے، امیر کے لیے قانون الگ ہے۔ افسروں کے رشتہ داروں کے لیے عدل کے پیمانے اور ہیں، عام لوگوں کے لیے عدل کے پیمانے اور ہیں۔ فوجی افسروں کے لیے عدل کے پیمانے اور، عام سویلین آبادی کے لیے عدل کے پیمانے اور۔ تو ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ ہم نے اول دن سے اب تک زوال ہی زوال دیکھا ہے۔ ہم نے ایک بڑا حصہ بنگلہ دیش کی صورت میں کھو دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان بدماشوں کی بدماشیاں، ان کے اپنے لیے الگ اور عوام الناس کے لیے الگ پیمانے۔ ہمارا نظام عدل دنیا میں بدترین نظام عدل ہے، جس کے بارے میں کسی نے یہ کہا کہ پاکستانی نظام عدل سے انصاف حاصل کرنے کے لیے قارون کی دولت چاہیے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر چاہیے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں یہ بھی جس نے کہا بھلے وقتوں میں کہا ہوگا، اب تو ایسا بھی نہیں ہوتا۔ دولت بھی لگ رہی ہے، ذلت اور ہر قسم کی مصیبتیں پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، انصاف نہیں مل رہا۔ جو مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے فیصلے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسے ہوتا ہے پھانسی لگ جاتی ہے کسی کو، بعد میں فیصلہ آتا ہے کہ یہ بندہ جی بری تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو بھئی یہ کیسا نظام عدل ہے؟ یہ کیسا نظام انصاف ہے؟ اس کی ہوتی ہوئی ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی، اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بوسیدہ، گھٹیا اور انگریز کے نافذ کردہ گندے نظام سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم سب کو اپنا ذہن بھی بنانا ہوگا، معاشرے کا ذہن بھی بنانا ہوگا، اور آواز بھی بلند کرنی ہوگی۔ ورنہ اس گھٹیا نظام عدل کے ساتھ قومیں نہ صرف یہ کہ تباہ ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ قومیں تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، تاریخ ان کا تذکرہ تک نہیں کرتی، اور وہ نشان عبرت بن کے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان آیات میں مجھ اور آپ کو انصاف اور نظام انصاف کی تاکید کرتے ہوئے کہتے ہیں، آیات کا ترجمہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان کو اس نے بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور مقرر کیا اس نے ترازو کو، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم زیادتی نہ کرو ترازو میں، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم کرو وزن انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور نہ کم کر کے دو وزن، وَمَا عَلَیْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔